من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 32 یعنی 32 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کس طرح سے ایک بڑے بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کیا، اور ان تمام باتوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ نصیحت کی ہے کہ جس طرح سے ان کا شیوا انتقام کا تھا، اسی طرح سے اے بنی اسرائیل تمہارا بھی یہی معاملہ ہے کہ جوش و جذبہ اور انتقام میں تم لوگ حد سے آگے بڑھتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قتل کا جو جرم ہے یہ بڑا ہی سنگین ہے. آپ دیکھیے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی جس طرح سے قابل نے حابل کو قتل کیا، ظلم اور جور کرتے ہوئے ناحق قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے توریت کے اندر لکھ دیا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی شخص کو سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے یا پھر وہ زمین میں ناحق فساد برپا کرنا چاہتا ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے قتل کیا ہے یا کوئی زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے کسی کو قتل کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی آدمی نے مظلومانہ طور پر ناحق قتل ہونے سے کسی کو بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. سامعین کرام، ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ ہماری شریعت کے اندر 3 طریقے سے کسی کا بھی قتل جائز ہے، اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ پوری انسانیت کا یہی قانون ہے کہ 3 طریقے کے علاوہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قتل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ فساد ہوتا ہے، وہ قتل ناحق ہوتا ہے. وہ 3 طرح سے قتل کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے تو اس کو حد کے طور پر رجم کرتے ہوئے قتل کر دینا یہ بالکل جائز ہے. اور اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے تو ایسے آدمی کو قتل کرنا یہ بالکل جائز ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہوں گے وہ پوری دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کے بالکل برابر ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس سے انسانیت کے امن کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور قتل کرتے ہوئے کوئی شرری آدمی دیکھ لیا تو وہ بھی قتل کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی دلیر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ آدمی گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے. آپ دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے اسلاف میں سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو 3رے خلیفہ راشد ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر اور الدر المنصور کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی تفسیر القرآن العظیم کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا گیا، ان کو بعد میں قید کر دیا گیا تھا، فسادیوں نے بلوائیوں نے ان کو قید کر دیا تھا، گھر سے نکل نہیں پا رہے تھے اور اسی حالت میں ان کو شہید بھی کیا گیا. تو جب ان کو
قید کر دیا گیا تھا، ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، محصور کر دیا گیا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا قتل کر دیں اور ساتھ میں میرا بھی قتل کر دیں؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو میں نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ بالکل نہیں لڑیں گے، کیونکہ اگر ایک آدمی قتل ہوگا تو پوری انسانیت کا قتل ہوگا۔ دیکھیے یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام کے امیر المومنین کا یہ فرمان ہے۔ آج بہت ساری باتیں لوگوں نے کہہ ڈالی ہیں، اب تو معاملہ بالکل آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی ہمارے تعلق سے خود ہمارے ہی ملک میں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ اب تک صرف ہم اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے کچھ نہیں بولتے تھے، لوگوں نے بہت ساری باتیں بتلائی، بہت ساری باتیں بنائی، بہت سارے الزامات لگائے، لیکن ہم لوگوں نے ہر چیز کو خاموشی سے سنا۔ لیکن چونکہ اب ہمارے وجود کا مسئلہ ہے بول کر کے مسلمان آج بیدار ہو رہا ہے، اور بیدار ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمارے اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ کسی بھی ذاتی غرض اور ذاتی نظریے کی وجہ سے ہم دوسرے کا قتل نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اگر ہمارے پاس طاقت بھی ہوگا، ہمارے پاس ہولڈ بھی ہوگا، ہم پورا اختیار رکھیں گے، پھر بھی کسی کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، فتح مکہ کے موقع سے پورا مکہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے، اور مکہ کے اندر وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طریقہ اور ہر حربہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ اگر کوئی کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اور کعبہ کا دروازہ بند کر لے، ہم اس کو بھی امن و امان بخشتے ہیں۔ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لے، جو کہ اس وقت اسلام کے کٹر دشمن تھے، اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے، ہم اس کو بھی امن و امان دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے گھر کے اندر چلا جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہم اس سے بھی چھیڑخانی نہیں کریں گے، اس کو بھی امن و امان دیں گے۔ یہ ہے ہماری تعلیم، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے توریت کے اندر لکھ دیا کہ اگر کوئی آدمی سوائے اس کے کہ کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے، سوائے اس کے کہ کوئی زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ ومن احیاہا، اور اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی مظلومانہ قتل ہو رہا ہو اور اس مظلوم کو اگر کوئی بچا لیتا ہے اور زندگی دے دیتا ہے، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے شریعت میں قتل یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ جو کل واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا قابل اور حابل کا، اس واقعے کے پس منظر میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح البخاری کتاب بدء الخلق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اس روئے زمین پر قتل ہوتا ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، تو قتل کرنے والے کے گناہ کا ایک رسدی حصہ آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے قابل کے گناہ میں بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل کا شروعات اسی نے کیا، قتل کی ایجاد اس نے کی، قتل کی شروعات وہی سے ہوئی، چونکہ اس نے قتل کو شروع کیا، اس لیے اس کے اوپر بھی اس کا وبال پڑتا رہے گا۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ذرا غور کیجیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی اگر ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو، تو بھی اس کا سپورٹ کرو، اور تمہارا بھائی اگر مظلوم ہے تو بھی اس کا سپورٹ کرو، یعنی ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی مدد کرنے کا تو مجھ کو معلوم، ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی مدد کیسے کرنا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ کہا کہ ظالم کی مدد یہی ہے کہ اس کے ظلم کو روکو،
اس کے ظلم کو روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور ہم خاموش بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہماری اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کو روکنا ہمارا فرض ہے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہمارا فرض ہے، اس کے ظلم سے باز رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یہی ہماری اسلامی تعلیم ہے کہ دنیا کے اندر امن و سکون ہونا چاہیے، انسانیت کو بچایا جائے گا، انسانیت کو ختم نہیں کیا جائے گا، انسانیت کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ اسی چیز کو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل کے توریت کے اندر کہ اگر کوئی زمین کے اندر ناحق کسی کو قتل کرے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی کسی ایک انسان کو بچا لے گا تو وہ پوری انسانیت کو بچانے والا ہوگا۔ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ فطرت تھی، مظلوم اگر کوئی ہوتا، کوئی کمزور ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، اپنے مقصد کے مطابق کسی کو بچا لیتے تھے، کسی کو مار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توریت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور ان کے پاس ہمارے رسول پوری واضح نشانیاں لے کر کے آ گئے تھے، ان کو معجزہ بھی دیا گیا تھا، اللہ نے کتاب بھی دیا تھا، آیات بھی دیے تھے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سارے لوگ زمین کے اندر حد سے آگے بڑھنے والے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ابھی اسی سلسلے کی کڑی اور بھی آگے ہے، ہم یہیں پر آج کے اس درس کو اسٹاپ کرتے ہیں اور اخیر میں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ مسلمان ہے تو مسلمانیت کے حق کو ادا کرے۔ ہمارے پاس ہمارے رب کا قرآن ہے، ہمارے پاس ہمارے رسول کی تعلیمات ہے، اس کو مکمل ماننے کی کوشش کرے۔ آج جو ہمارے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے آدھے حکم کو مانا ہے اور بہت سارے حکم کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم برباد ہیں، تباہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو، مکمل داخل ہو، مکمل مسلمان بنو، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر تم کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔